رعایا کے حالات کی خبرگیری۔ حضرت ابو صالح غفاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کے لیے مدینہ کے کنارے میں رہنے والی ایک نابینا عمر رسیدہ بڑھیا تلاش کی تاکہ رات کو اس کا پانی بھر دیا کریں اور اس کے کام کاج کر دیا کریں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ان سے پہلے آ کر خدمت کے سارے کام بڑھیا کی حسب منشا کر چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن اس آدمی سے پہلے نہ آ سکے، وہی پہلے آ کر تمام کام کر جاتا۔ آخر اس کا پتہ چلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیا کی خدمت کرنے آ رہے ہیں، اور یہی وہ صاحب ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے آ کر خدمت کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ خلیفہ وقت تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میری عمر کی قسم آپ ہیں جو مجھ سے بھی پہلے آ کر اس بڑھیا کی خدمت کر رہے تھے۔ حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں باہر نکلے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایک گھر میں داخل ہوئے پھر دوسرے گھر میں۔ صبح کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ گھر میں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا ہے۔ حضرت طلحہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ آدمی تمہارے پاس کس لیے آتا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، یہ اتنے عرصے سے یعنی برسوں سے میری دیکھ بھال کر رہے ہیں، میری ضرورت کے کام کر دیتے ہیں اور میرے گھر کے پاخانے وغیرہ تمام چیزوں کی صفائی کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت طلحہ نے کہا، اے طلحہ، تیری ماں تجھے گم کرے، کیا تم حضرت عمر کی لغزشوں کو تلاش کرتے ہو؟ ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ وحی کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا، جس میں بعض دفعہ ان کے چھپے ہوئے کاموں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب ہم تمہارے ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کریں گے، جو ہمارے سامنے اچھا کریں گے ہم اسے امین سمجھ کر اپنے قریب کریں گے، ہمیں اس کے اندرونی اعمال سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اس کے اندرونی اعمال کا اللہ ہی محاسبہ فرمائیں گے، اور جو ہمارے سامنے برے کام کریں گے نہ ہم اسے امین سمجھیں گے اور نہ اسے سچا مانیں گے، اگرچہ وہ یہ کہتا رہے کہ اس کا اندرون بہت اچھا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جو بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا، اما بعد، اب میرا تم سے واسطہ پڑ گیا ہے، میری آزمائش تمہارے ذریعے سے ہوگی اور تمہاری میرے ذریعے سے، اور میرے دونوں ساتھیوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد مجھے تم لوگوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ جو ہمارے پاس موجود ہوگا اس سے تو ہم خود معاملہ کریں گے، اور جو ہم سے غائب ہوگا اس پر ہم طاقتور اور امانت دار آدمی کو امیر بنائیں گے، لہذا اب جو شخص اچھی طرح چلے گا اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، اور جو غلط چلے گا اسے ہم سزا دیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ امیر بنا کر اس کے اعمال پر نگاہ رکھنا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں تمہارا امیر ایسے آدمی کو بنا دوں جو ان آدمیوں میں سب سے اچھا ہو جن کو میں جانتا ہوں، پھر میں اسے عدل و انصاف سے چلنے کا حکم بھی دوں، تو کیا اس طرح سے میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ وہ میرے کہنے کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں۔ باری باری لشکر بھیجنا۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انصار کا ایک لشکر اپنے امیر کے ساتھ ملک فارس میں تھا۔ ہر سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ باری باری لشکر بھیجا کرتے تھے، دوسرا لشکر بھیج کر پہلے لشکر کو بلا لیا کرتے تھے، لیکن اس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کاموں میں مشغول رہے، جس کی وجہ سے بعد میں دوسرا لشکر نہ بھیج سکے۔ جب مقرر کردہ وقت پورا ہو گیا تو اس سرحد والا انصار کا لشکر واپس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جگہ پر کام کرنے والا لشکر ابھی بھیجا نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے اور انہیں خوب دھمکایا، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو انہوں نے کہا، اے عمر، آپ تو ہمیں بھول گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ باری باری لشکر بھیجتے رہنا، آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جو تکلیف عام مسلمانوں پر آئے اس میں امیر کا مسلمانوں کی رعایت کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا
کہ شام میں لوگ طاعون میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، مجھے ایک کام میں تمہاری ضرورت پیش آ گئی ہے، میں تمہارے بغیر اس کام کو نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، اگر تمہیں میرا یہ خط رات کو ملے تو صبح ہونے سے پہلے، اور اگر دن میں ملے تو شام ہونے سے پہلے تم سوار ہو کر میری طرف چل پڑو۔ حضرت ابو عبیدہ نے خط پڑھ کر کہا، امیر المؤمنین کو جو ضرورت پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا، جو آدمی اب دنیا میں رہنے والا نہیں ہے وہ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ میں طاعون کی وبا والا علاقہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں اور اس طرح موت سے بچ جاؤں، لیکن میں موت سے بچنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں یہ لکھا کہ میں مسلمانوں کے ایک لشکر میں ہوں، جان بچانے کے لیے میں انہیں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور جو ضرورت آپ کو پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں، آپ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اب دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے، لہذا جب میرا یہ خط آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ مجھے اپنی قسم کے پورا کرنے سے معاف فرما دیں اور مجھے یہاں ہی ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خط پڑھا تو ان کی آنکھیں ڈبا گئیں اور رونے لگے، تو حاضرین مجلس نے کہا، کیا حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، لیکن یوں سمجھو کہ ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ اردن کا سارا علاقہ وبا سے متاثر ہو چکا ہے اور جابیہ شہر وبا سے محفوظ ہے، اس لیے آپ مسلمانوں کو لے کر وہاں چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ خط پڑھ کر فرمایا، امیر المؤمنین کی یہ بات تو ہم ضرور مانیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سوار ہو کر لوگوں کو ان کی قیام گاہوں میں ٹھہراؤں، اتنے میں میری پھوپھی کو بھی طاعون ہو گیا۔ میں حضرت ابو عبیدہ کو بتانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر لوگوں کو ان کی قیام گاہوں میں ٹھہرانے لگے، پھر خود ان کو طاعون ہو گیا جس میں ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ حضرت ابو الموجہ کہتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ 36,000 کا لشکر تھا، جن میں سے صرف 6,000 زندہ بچے، باقی 30,000 کا اس طاعون میں انتقال ہو گیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے اس سے مختصر روایت نقل کی ہے۔ حاکم نے اسی روایت کو حضرت سفیان کے واسطے سے نقل کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کا خط پڑھ کر کہا، اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین پر رحم فرمائے، وہ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں جو اب بچنے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا کہ میرے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جن میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ابن اسحاق نے حضرت طارق کے واسطے سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین، آپ کو جس وجہ سے میری ضرورت ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، میرے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے، میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، لہذا جب تک اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں فیصلہ نہ کر دے میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا، اس لیے اے امیر المؤمنین، آپ اپنی قسم کے پورا کرنے سے مجھے معاف فرمائیں اور مجھے اپنے لشکر میں رہنے دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔